अस्सलाम वालेकुम। आप दीनी कल्ब के देखने वालों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी सूरह पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी ऐसे लोग हैं, जब हम सबकी ज़िंदगियों में ऐसा वक्त आता है जब हम काफ़ी लो फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्या अल्लाह नाराज़ हो गया है? क्या अल्लाह हमें सुन नहीं रहा है? या क्या अल्लाह हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं करेगा? हम तो इतने सालों से दुआएं कर रहे हैं, हम इतने दिल से दुआ कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है? ऐसे हज़ार डाउट्स, हज़ार सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, और ये सारी ही चीज़ें शैतान की ही तरफ से होती हैं। ये सारी नेगेटिविटी शैतान है। ठीक है, नॉर्मल है, इंसान है, ऐसे सवालात आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा वक्त आया था कि बहुत वक्त तक कोई वही नहीं आई थी और कुछ भी अल्लाह की तरफ से मैसेज नहीं आया था। तो उनके मन में भी सवाल आने लगे थे, क्या अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है? क्या अल्लाह नाराज़ हो गए हैं? तो ऐसे सवाल उनके दिमाग में भी आए थे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जवाब दिया। और ये जो सूरह है, ये हम सबके लिए एक मैसेज है, एक रिमाइंडर है कि जब भी तुम मायूस फील करो, लो फील करो, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, तुम अकेले हो गए हो, तुम्हें सब ने छोड़ दिया है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ नहीं है, अरे तो फिर एक बार कुरान खोलो, तर्जुमे के साथ खोलो और अपने रब की सुनो कि वो क्या कह रहा है। तो जाहिर है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुँचे। हम सब तो सिर्फ एक ज़रिया हैं कि ये वीडियो अगर आपने क्लिक करी है, खोली है, देख रहे हैं, तो अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे तुम मायूस मत हो। और ये चीज़ नॉर्मल है कि सबके साथ होता है, जब ऐसा वक्त आता है कि उसे लगता है कि मैं अकेला हो गया हूँ। कभी कभी लाइफ में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। तो इस सूरह को पढ़ें, याद करें, देखें ये हमें क्या सिखा रही है। क्योंकि बेशक जब भी हम कुरान पढ़ते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह हमसे बात कर रहा है। तो देखें अल्लाह आपसे क्या कह रहा है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बात करता है। तो जब भी आपका मन हो ना कि अल्लाह ताला आपसे बात करे, तो बस कुरान पढ़ा करें। सालों साल से हम अरबिक में कुरान पढ़ते आ रहे हैं, हमें नहीं पता क्या मतलब है। हम हर रमज़ान को कुरान पूरा करते हैं, ये जाने बगैर कि आपका रब आपको कैसे कैसे तसल्ली दे रहा है, आपसे क्या क्या कह रहा है, और अल्लाह ताला आपको कैसे गाइड कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस कैसे लो, कैसे अपना लाइफस्टाइल रखो, बिजनेस डील्स, शादी, डिप्रेशन वगैरह, इस सब को हैंडल कैसे करना है, ये सब कुरान में है। और ये हमें तभी समझ आएगा जब हम तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ेंगे। ये सूरह मेरे दिल के बहुत करीब है, और जब आप इस सूरह को इस फील के साथ पढ़ोगे कि अल्लाह आपसे कह रहा है ये बातें, तो आपको और भी मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा, ए पैगंबर, ये अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वही नहीं पहुंची। तो अब अल्लाह अपने पैगंबर से बातें कर रहे हैं, और इसी में हमारे लिए भी मैसेज है। ए पैगंबर, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जब उसका अंधेरा बैठ जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ाला, कि तुम्हारे परवरदिगार ने ना तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज़ हुआ है। हमें भी अपनी ज़िंदगी में यही डाउट आता है ना, जब बहुत देर तक हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कि क्या हमारा रब हमसे नाराज़ हो गया है, क्या हम अच्छे बंदे नहीं हैं, क्या अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल नहीं करी है। तो अल्लाह क्या कहता है कि ना तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है और ना नाराज़ हुआ है। देखें, जब हम अपने गुनाहों की तौबा कर लें ना, किसी भी गुनाह की, और दिल से कर लें, तो उसके बाद इस डाउट में ना रहे कि वो कबूल हुई है कि नहीं। सबसे पहले तो ये तौफीक मिलना तौबा की, ये बहुत बड़ी नेमत है, बेशक अल्लाह की ही तरफ से है। और जब आपने मांग ली तो फिर डाउट में नहीं रहना है, बस ये यकीन रखना है कि कबूल हो गई, और उसे भूल जाना है। उस गुनाह को भी भूल जाना है और गुनाह को दोबारा नहीं करना है। ये होती है एक सच्ची तौबा। और अगर दोबारा हो भी जाता है, क्योंकि इंसान है, हो सकता है, जब तक इस दुनिया में है, अशरफुल मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है, तो वो गलतियां भी करती रहेगी, तौबा भी करती रहेगी। अल्लाह ने क्या कहा है कि तौबा करो, बार बार करो,
لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں یہ سوچ کے گناہ نہیں کرنا ہے کہ توبہ کر لیں گے. اس نیت کے ساتھ پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی محبت کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. یہ تو بالکل نہیں کرنا ہے، لیکن ہاں اگر ہو جائے غلطی 100 بار 1000 بار تو آپ کو اتنی ہی بار توبہ کرنی ہے اور بچنا ہے، پہلے سے زیادہ زور لگا کر طاقت لگا کر اس گناہ سے بچنا ہے. بار بار اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں. یقین کریں وہ ویسے ہی استقبال کرے گا، قبول کرے گا جیسے اس نے پہلے کیا تھا. تو آگے بڑھتے ہیں. بہت خوبصورت یہ آیتیں ہیں، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں. ہمیں ہمیشہ جو گزرے ہوئے کل کا افسوس ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں یہ نہیں کیا ہوتا، وہ نہیں کیا ہوتا، یا کچھ غلط ہو گیا، یا مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے آنے والے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے. یہ بتا دیا ہے اللہ نے، تو پھر کیوں گھبرانا جب خود رحمان رحیم غفور الرحیم الودود المجیب السمیع السلام الفتاح الوہاب ایسے رب سے ہمارا واسطہ ہے. تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو؟ جو الوکیل ہے، ہمارا محسن، ہمارا دوست، ہمارا رہبر، ہمارا سب کچھ ہے، وہ تو ہمیں بے پناہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. بے شمار، کوئی تعداد ہی نہیں، اتنا زیادہ ہمیں وہ چاہتا ہے. اس نے آج تک سنبھالا ہے، آج تک نوازا ہے، آج تک حفاظت کری ہے. تو وہ کیا آگے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ آگے اس سے زیادہ سنبھالے گا. اس کے بعد اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور پھر اللہ نے اور تسلی دی کہ تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں جنت میں بھی اتنا دے گا کہ تم اپنی اس دنیا کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر خوف سب بھول جاؤ گے. آپ سوچیں گے کہ یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم دنیا میں اور تکلیفوں میں رہ لیتے اگر اتنا اجر و انعام ہمیں یہاں ملنے والا تھا. اور صرف وہی نہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہت بہترین ہوگا. بس ہمارا یقین کمزور ہے، اسے ہمیں مضبوط کرنا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تمہیں راستے سے نا واقف پایا تو تمہیں راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو تمہیں غنی کر دیا. اور جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہنا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے احسانات بتائے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تھا جب تم اس حالات میں تھے؟ کیا تمہیں نہیں سنبھالا تھا؟ تو اسی طرح سے ہمیں خود کو بھی یاد دلانا ہے کہ جب بھی کبھی ہم اپنے لائف کے کسی ایسے وقت میں تھے جب تھوڑا اندھیرا تھا، تو کیا اللہ نے آپ کو تب نہیں سنبھالا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کا ساتھ تب نہیں دیا تھا؟ کیا اس وقت سے آپ کو نہیں نکالا تھا؟ تو کیا اب وہ آپ کو آگے نہیں نکالے گا؟ اور پھر کیا کہا اللہ نے کہ اب تم لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بننا خیر کا. جب ہم لوگوں کی تکلیف کا احساس اپنے دل میں رکھتے ہیں نا، تو ہم کبھی بھی غرور میں نہیں آتے، ہم بھولتے نہیں ہیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک ذریعہ بن کر رہیں. اللہ سخیوں سے، سخی سے، دینے والوں سے بہت بہت بے شمار محبت کرتا ہے. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں، اور ضروری نہیں ہے پیسے سے، اگر آپ کسی کو تسلی دینے سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہو تو کرو. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے سے ہی مدد کی جائے گی، مدد تو کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے. تو بس کوشش کریں کہ خیر کے نیک کام کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں پر خود بھی شکر ادا کرتے رہیں، دل سے ناشکرے نہ بنیں. اور جب بھی کبھی تھوڑا سا ایسا ڈاؤن وقت ہو تو ایسا نہ کہنے لگا کریں کہ ارے کیا ہو گیا، اللہ نے کیا کیا، ہم پہ تو مشکلیں ہی آتی رہتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم کافی ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے ٹھیک نہیں، جو الفاظ اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں. وہ جو وقت ہوتا ہے نا، مین ایسا وقت جس میں مشکلیں ہیں، جس میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کا بس ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، الحمدللہ علی کل خیر. دیکھیں لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکتے. تو اللہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ مومن کا پردہ رہے، وہ کسی کے آگے رسوا نہ ہو. یہ تو ہم ہی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ایسا کر دیتے ہیں. تو ہمیشہ کبھی لوگوں کے آگے تو رونا ہی نہیں ہے، مایوسی ظاہر ہی نہیں کرنی ہے. کوشش یہی کریں کہ صرف سجدے میں روئیں، اپنے رب کے سامنے روئیں، صرف اور صرف اللہ سے ہی شیئر کریں. وہ ذریعے بنائے گا، وہ چیزیں کرے گا، اور ایسے ذریعے بنائے گا کہ آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا.
تو اللہ سے جب بھی دعا کرے، اور یہ میری بھی دعا رہتی ہے، سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ اللہ ہم سب کے لیے تو معجزے کر دے، ایسے معجزے جو تیری شان کے مطابق ہوں، ایسے معجزے جو تیری محبت کے مطابق ہوں۔ تو اتنا رزق ہمیں عطا کر جتنا تو رزاق ہے، تو ہمارے لیے اتنے راستے کھول دے، اتنا عطا کر دے جتنا تو الوہاب ہے، جتنا الفتاح ہے، اتنی عزت عطا کر دے جتنا تو المعز ہے، اتنی اپنی محبت عطا کر دے جتنا تو الودود ہے۔ یا اللہ تو بے حد بے شمار ہمیں اپنے قریب کر لے، ان بندوں کے قریب کر دے جو تیرے قریب ہیں۔ اللہ تو ہم سے خیر کے خوب کام لے اس دنیا میں، ہمیں ذریعہ بنا اپنے اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، ایسی با مقصد زندگی ہم جئیں، اور ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوب دین کے کام لے، اس طرح سے اس سے دعائیں کریں اور اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ ہماری کوششیں، ہمارے ایفرٹس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیشہ اپنے شان، اپنے خزانوں کے مطابق عطا کر۔ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تیری عطا میں کمی نہیں ہے، تیری محبت میں کمی نہیں ہے، ہمارے ہی مانگنے میں کمی ہے۔ اور ہمیشہ بہترین کا گمان رکھیں، کوشش کرتے رہیں اور بیسٹ آف بیسٹ مانگتے رہیں۔ حالات نہ دیکھیں، راستے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یہ سب نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ کس رب سے واسطہ ہے، اور وہ کیسے کیسے آپ کی سچویشن کو سیکنڈ سے بھی کم میں بدل سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا، چھوٹی سی سورہ تھی۔ تو آئی ہوپ ہم سب کے جو بھی حالات ہیں، آنے والے حالات اور بھی زیادہ بہترین ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے اور سب کو خوشحال اور بہترین دن دکھائے۔ آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔